نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 7 سے 16 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ آیت 7۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ آیت 8۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ آیت 9۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آیت 10۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ آیت 11۔ ترجمہ: اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر اتار دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھ لیتے تو پھر بھی کافر یہی کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ بولے کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ڈھیل نہیں دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو اسے انسان کی صورت میں بھیجتے، پھر انہیں وہی شبہ ہوتا جو اب شبہ کر رہے ہیں۔ دیکھو، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، پھر مذاق کرنے والوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ فرما دیں کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 7 سے 11 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 7: حق کو نہ ماننے والوں کی برائی، مشرکوں کی برائی، ان کی سرکشی کی برائی اور حق کے مقابلے ان کے مکابرہ کی، جھڑکنے کی اور انکار حق کی مذمت ہے کہ اگر آسمان سے کاغذوں پر لکھی ہوئی کوئی کتاب ان کے سامنے آپ پر اتار دی جاتی اور یہ اسے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو ان کی سرکشی کی اور حق نہ ماننے کی یہاں تک عادت ہے کہ یہ اسے جادو بتا دیتے اور ہرگز نہیں مانتے۔ اللہ نے ایک آیت میں ان کے مکابرے کو اس حد تک بتایا ہے کہ یہ محسوسات کا بھی انکار کر دیتے۔ سورہ ہجر کی آیت 14-15 میں فرمایا: اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور یہ اس پر چڑھنے لگتے تو پھر بھی یہی کہہ دیتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آیت 8: یعنی اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ اترتا اور وہ بھی آپ کے ساتھ تبلیغ کرتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کی سرکشی اور انکار حق کی وجہ سے ان پر فرشتے اتار دیے جائیں تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔
سورہ ہجر کی آیت 8 میں فرمایا ہم فرشتے حق ہی کے ساتھ اتارتے ہیں، پھر لوگوں کو ڈھیل نہیں ملتی۔ سورہ فرقان کی آیت 22 سے میں فرمایا جب یہ فرشتے دیکھ لیں گے تو اس دن مجرموں کو بشارت نہیں ہوگی۔ آیت 9 یعنی اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو وہ انسان ہی کی شکل و صورت میں آتے تو پھر انہیں وہی شبہ ہوتا جو بشری رسول کے بارے میں ہے۔ سورہ اسرا کی آیت 95 فرما دیں اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر قوم میں انہی میں سے رسول بنا کر مبعوث فرما دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 میں مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے بھیجا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر ان کے پاس فرشتہ آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، کیونکہ نور کی وجہ سے فرشتوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ پھر یہ وہی سوال اٹھا دیتے کہ یہ تو انسان ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا۔ آیت 10 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے تو آپ دلگیر نہ ہوں، اور آپ سے اور مومنوں سے فتح و ظفر کا اور دنیا و آخرت میں بہترین انجام کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت 11 ہلاک ہونے والی قوموں کے المناک انجام سے عبرت حاصل کرو، ذرا سوچو اور سمجھو کہ پہلی جھٹلانے والی قوموں کا اللہ کے عذاب نے کس طرح کچومر نکال کر رکھ دیا اور ان پر دنیا میں کیسی کیسی تباہی آئی۔ آخرت کے عذاب کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور کس طرح اللہ نے اپنے رسولوں اور مومنوں کو بچا لیا اور ان پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ آیت 12 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت 13 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت 14 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عذاب یوم عظیم۔ آیت 15 من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ آیت 16 ترجمہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے کس کا ہے؟ آپ فرما دیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جو اپنے آپ کو ٹوٹا پہنچانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اور دن رات میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اللہ ہی کا ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیں کیا میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست بنا سکتا ہوں، حالانکہ اللہ ہی کا کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھلایا جاتا۔ آپ فرما دیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، خبردار مشرک نہ بننا۔ آپ فرما دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر رب کی بڑی مہربانی ہوگی اور یہ اس کی ظاہری کامیابی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 12 سے 16 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 12 دنیا کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی دنیا کا خالق و مالک ہے اور اس نے اپنی مقدس ذات پر رحمت لکھ لی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں جو عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے یہ بات لکھ لی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ قیامت برحق ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع فرمائے گا، اور
یہاں اللہ نے اپنی معزز ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے بندوں کو ضرور جمع کروں گا۔ قیامت کا مسلمان کو تو یقین ہے، ہاں اسے جھٹلانے والے شک و تردد کی بھیانک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ بھی کہ کیا وہاں پانی بھی ہوگا؟ فرمایا اللہ کی قسم وہاں پانی بھی ہوگا اور اللہ والے انبیاء کے حوضوں سے پانی پئیں گے۔ اللہ 70,000 فرشتے بھیجے گا جن کے ہاتھوں میں آگ کے لٹھ ہوں گے، وہ کافروں کو انبیاء کے حوضوں سے ہٹا دیں گے۔ ہر نبی کا حوض ہے، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر کثرت سے لوگ آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو قیامت کے دن اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے اور اس کی برائیوں سے نہیں ڈرتے۔ آیت 13، ساری مخلوق خواہ الوا ہو یا سلفی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی آسمان و زمین پر رہنے والے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور خشکی اور تری کے تمام جاندار اپنے پروردگار کے ادنا غلام ہیں اور اس کے قبضے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی باتیں سننے والا اور ان کے افکار و خیالات اور حرکات و سکنات سے خوب واقف ہے۔ آیت 14، خیر البشر کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں۔ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے توحید اور مضبوط شریعت دے کر مبعوث فرمایا اور جن کو حکم ہوا کہ لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ کی دعوت دیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست نہیں بنا سکتا۔ سورہ زمر کی آیت 64 میں فرمایا، اے جاہلو تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کروں، یعنی میرا ولی اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان و زمین کا خالق و موجد ہے اور اسی نے دنیا بلا نمونے کے پیدا کی ہے اور وہی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ زاریات کی آیت 56 میں فرمایا، میں نے جن اور انسان عبادت ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ میری یہ غرض ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یاد رکھو اللہ ہی روزی رساں ہے اور مضبوط قوت والا ہے۔ آیت 15، نافرمان عذاب کا شکار ہوں گے۔ اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ انبیاء کرام اور عوام کو توحید کا حکم۔ پھر فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں اس امت میں سب سے پہلا مسلمان بنوں اور اے لوگو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھول کر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آیت 16، عذاب سے برات زبردست کامیابی ہے۔ جس سے قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ اس کی کھلی کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا، جو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 7 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات ذکر